1272 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب بلند پایا عالم دین، 14 سال کی عمر میں آپ فتویٰ کی مسند پر بیٹھے اور جس دن آپ نے قلم لے کر پہلا فتویٰ لکھا اس دن آپ بالغ ہوئے۔ حضرات جی گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ افتاء وغیرہ کی مشغولیت کے باوجود صرف 1 ماہ میں قرآن کریم کے حافظ ہوئے۔ 1 مہینے میں آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ اکثر لوگ آپ کو خط لکھتے تو القاب کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان بندگان خدا کو کہنا غلط نہ ہو، ان کا کہنا غلط نہ ہو، ہمیں قرآن کریم حفظ کر ہی لینا چاہیے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، عشاء کے وضو کے بعد جماعت تک حافظ صاحب سے 1 سپارہ قرآن پاک سن کر دور فرما لیتے اور اسی طرح رمضان شریف کے آخری دن 30ویں سپارے کا دور کیا اور قرآن پاک کے مکمل حافظ۔ اللہ اکبر۔ حضرات جی گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انداز علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ عرب و عجم کے علماء آپ کے علم و فضل کی گواہی دیتے۔ آپ نے کم و بیش 50 علوم پر قلم اٹھایا اور قابل قدر کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام الہی کا اظہار ہے۔ واقعی آپ کو ہر فن میں کامل دسترس تھی۔ علم توقیت میں اس درجہ کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دے کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بدایوں تشریف لے گئے مسجد خرما میں، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز میں قرات تھوڑی طویل کر، لمبی کر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ اٹھ کر باہر آ کر سورج دیکھنا شروع ہو گئے کہ کیا سورج تو نہیں طلوع ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی سورج نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سورج کے طلوع کا وقت بھی بتا رہے تھے۔ یہ سن کر سب نمازی خاموش ہو گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کی آمد پر اسلام پر حملے ہو رہے تھے، ایمان اور عظمت مصطفیٰ پر حملے ہو رہے تھے۔ انگریز ایسے علماء پیدا کر رہا تھا جو حضور کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں اور زبان درازیاں کرے۔ علماء سو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان میں ممبروں پر بیٹھ کر بے ادبیاں کرتے، انگریز خوش ہوتا اور انہیں خزانے دیتا، ان کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ شمس العلماء کا خطاب دیتا، علماء حق نے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ جو علماء حق اپنے آقا کی شان بیان کرتے، نعتیں پڑھتے، دروشی پڑھتے اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جاتا۔ دہلی کے چاندنی چوک میں سینکڑوں علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ کئی ہفتے لاشیں چاندنی چوک میں لٹکتی رہی اور بعض علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی، جن میں مولانا فضل حق خیر آبادی جو سنیوں کے امام تھے، انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی کیونکہ آپ نے انگریز کے